بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ اعجاز قرآن، یہ بھی ایک عام نکتہ ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے یہ اہم سوال ہے، اور اسے عام طور پر قرآن کریم کی اسلوب بدیع کے ساتھ جوڑ کر پوچھ لیا جاتا ہے۔ مثلا یوں سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اسلوب بدیع کے بارے میں بیان کریں اور وجوہ اعجاز قرآن ذکر کریں۔ تو وجوہ اعجاز قرآن کا مطلب ہے، وجوہ کا مطلب ہے صورتیں، وجوہات، اسباب، ذرائع، اور اعجاز کا مطلب ہے معجزہ ہونا۔ تو گویا اس عنوان کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کیوں معجزہ ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں، کون سی وجوہات ہیں، کون سے اسباب ہیں، کون سے ذرائع ہیں، کون سی صفات ہیں، کون سی خصوصیات ہیں جن خصوصیات پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم عام کلام نہیں ہے بلکہ یہ معجز کلام ہے، معجزہ ہے، انسانیت کو عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ پوری انسانیت اور انسان اور جنات سارے اور اللہ کی ساری مخلوقات مل کر بھی اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے عاجز ہیں۔ جب وہ عاجز ہیں تو کلام معجز ہے، جب کلام معجز ہے تو اس کو کہیں گے اعجاز القرآن، یعنی قرآن کریم کا معجز ہونا، ساری انسانیت کو عاجز کر دینا اپنے مقابلے سے۔ تو یہ ہے وجوہ اعجاز قرآن۔ تو اس وجوہ اعجاز قرآن کے متعلق شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ قرآن کریم کو معجزہ کس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے اعجاز کے بہت سے وجوہ ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 7 وجوہ اعجاز قرآن ذکر کیے ہیں، یاد رکھنا 7 وجوہ اعجاز قرآن، یہ 7 وہ وجوہات جن کی بنا پر ہم قرآن کریم کو معجزہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلوب بدیع، یعنی پہلا معجز یہ ہے، قرآن کریم کا پہلا اعجاز یہ ہے کہ اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو انداز گفتگو ہے، جو طرز تکلم ہے اس کا، وہ بالکل بدیع ہے، منفرد ہے، جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، جس پہلے کسی کلام میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کہ نیا انداز بیان ہے اس کا، منفرد انداز بیان۔ وہ لکھتے ہیں کہ عربوں کے پاس بلاغت کے چند مشہور اور مقرر میدان تھے، انہی میں وہ اپنی بلاغت کے گھوڑے دوڑاتے تھے، جتنی بھی فصاحت و بلاغت ان کے کلام میں تھی، وہ اپنے معاصرین عام اصل لوگوں سے سبقت لے جانے کی جو کوشش کرتے تھے۔ تو 4 میدان تھے، یا تو قصائد تھے، قصیدے، یا خطبات تھے، خطبے تقریریں، یا رسائل تھے یعنی خطوط، اور یا محاورات تھے جو ان کے محاورے بولے جاتے تھے۔ تو یہ 4 بڑے میدان تھے عربوں کے پاس، قصائد، خطبات، رسائل اور محاورات۔ ان 4 کے علاوہ وہ کسی اور اسلوب سے واقف ہی نہیں تھے، ان کے علاوہ کسی نئے اسلوب کا اختراع، کسی نئے اسلوب کلام کے کسی نئے طرز اور اسلوب کو پیدا کرنا اور ان کے سامنے لے آنا، یہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام جاری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا، نہ تو یہ قصائد سے ملتا جلتا تھا، نہ خطبات سے، نہ رسائل سے، نہ محاورات سے، یعنی یہ جو 4 بڑے میدان عربوں کے پاس تھے فصاحت و بلاغت کے، ان میں سے کسی سے یہ میچ نہیں کر رہا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کسی سے پڑھے بھی نہیں تھے، کسی کے شاگرد بھی نہیں تھے، امی تھے۔ تو امی ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے ایک نیا اسلوب کلام اور ایک نیا اسلوب، جو اسلوب بدیع یا نیا انداز کلام ان کے سامنے پیش کیا، جس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ تو اس اسلوب کا آپ علیہ السلام کی طرف سے پیش کیا جانا ایک معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ تو ایک وجہ اعجاز ہوگی، وہ ہے اسلوب بدیع، نیا انداز گفتگو۔ دوسرا شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں امم سابقہ کے تاریخی واقعات ذکر کیے گئے، پہلی امتوں کے تاریخی واقعات، ان کے قصے اور احکام بیان کیے گئے ہیں کہ پہلی امتوں کو کیا کیا حکم ملا تھا، ان کے احکامات کیا تھے، ان کے ساتھ واقعات کیا پیش آئے، ان کے جو تاریخی واقعات بیان کیے ہیں۔ اس طرح کہ وہ اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ تو سابقہ کتابوں میں جو انبیاء کرام کے یا ان کی قوموں کے واقعات ہیں، قرآن کریم نے ان کی تصدیق بھی کیا، اور جو تاریخی واقعات محفوظ تھے اس وقت کے انسانوں کے پاس، وہ جوں کہ توں قرآن کریم نے بالکل صحیح اور سچے اور صادق آنے والے واقعات بیان فرما دیے۔ تو حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی کے شاگرد نہیں تھے، اس کے باوجود ایک انسانی تاریخ عربوں کے سامنے ذکر کیا، حالانکہ اس تاریخ کو معلوم کرنے کا اس وقت عربوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ تو کوئی تاریخ کی کتابیں موجود تھی کہ حضور ان سے پڑھ کے سناتے، اور نہ کوئی ایسا انسان موجود تھا جسے وہ ساری انسانی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری انسانی تاریخ جسے معلوم ہو اور وہ یہ سارے واقعات اس طرح بیان کر سکے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انبیاء کرام کے یا ان کی قوموں کے یا پہلے گزرنے والے سارے انسانوں کی تاریخ بیان کی ہے، یہ بھی اس کلام کے معجزہ ہونے کی علامت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہی واقعات اگر بتا دیں تو بتا دیں، ورنہ کوئی اور ذریعہ عربوں کے پاس نہیں تھا کہ وہ سابقہ انسانی تاریخ معلوم کر سکے۔ تو یہ بھی ایک قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ دو چیزیں ہوگی، ایک اسلوب بدی یعنی منفرد انداز، اور دوسرا ہے سابقہ انسانی تاریخ کا بیان کرنا، باوجود اس کے کہ اس تاریخی واقعات کے معلوم کرنے کا عربوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تیسری چیز، قرآن مجید میں آنے والے احوال و واقعات کی خبر دی گئی، تو جب بھی کوئی بات اس کے مطابق ظاہر ہوگی تو یہ ایک نیا معجزہ ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم نے صرف ماضی نہیں بلکہ مستقبل کے متعلق بھی بہت کچھ ذکر کیا ہے، اور جو کچھ ذکر کیا ہے وہ کچھ تو پورا ہو چکا اور کچھ قیامت تک وہ جو بھی قرآن کریم کی پیش گوئیاں ہیں وہ ساری صادق ہوتی چلی جائیں گی قرآن کریم کے مطابق۔ تو جوں قرآن کریم کی وہ آیات صادق ہوتی چلی جائیں گی، ان کے مطابق پیشن گوئیاں جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی جائیں گی، تو قرآن کریم کا معجز ہونا ثابت ہوتا چلا جائے گا۔ تین چیزیں ہوگی، ایک ہے اسلوب بدی منفرد اسلوب، دوسرا ہے سابقہ قوموں اور امتوں کے واقعات سابقہ تاریخ، اور تیسرا ہے مستقبل کی جو تاریخ ہے آئندہ آنے والی اس کے متعلق جو قرآن کریم کی پیشن گوئیاں ہیں، اور چوتھی چیز ہے قرآن مجید میں اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے جو کسی انسان سے ممکن نہیں ہے۔ ایسی بلاغت ہے، جو لوگ بلاغت سے واقف ہیں، فصاحت و بلاغت کے اصولوں سے، وہی سمجھ سکتے ہیں، ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے۔ اس میں جو شاہ صاحب نے تفسیر لکھی ہے کہ ہم لوگ عرب اول کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے بلاغت کی حقیقت تک ہماری رسائی نہیں، لیکن جس قدر ہم نے جانا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں موزوں کلمات، خوبصورت ترکیبیں، چست بندشیں، جس لطافت، سادگی اور بے تکلفی سے استعمال کی گئی ہیں، متقدمین اور متاخرین کے قصائد میں نظر نہیں آتی یہ چیزیں۔ یہ ایک وجدانی اور ذوقی چیز ہے جسے ماہر شعراء ہی جان سکتے ہیں، عوام کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ کم از کم یہ ہے کہ ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو چوتھی چیز ہے یہ ہے فصاحت و بلاغت، یعنی فصاحت و بلاغت میں بھی قرآن کریم ایک معجز کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی معجزہ ہونے کی جو پانچویں وجہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے عجائب و نوادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تذکیر یا مباحثہ کے موقع پر معنی کو جو بھی لباس بنایا جاتا ہے وہ صورت کے خاص اسلوب کے مناسب ہوتا ہے، اس کے دامن تک ادراک کا ہاتھ پہنچنے سے قاصر رہتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جہاں تذکیر بآلاء اللہ یا تذکیر بایام اللہ یا بحث و مباحثہ علم و مجادلہ ہے، اس میں جو معنی جو مفہوم اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے لباس کے طور پر جو الفاظ بھی اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے ہیں یا استعمال کیے ہیں، اس میں صورت کا اسلوب نہیں ٹوٹا، وہ خاص اسلوب جو صورت کا ہے اس اسلوب کو قائم رکھتے ہوئے، یعنی ایک ہی مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے گویا ایک چیز ذکر کی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کیا، یہ شیطان کے سجدہ کرنے سے انکار کا ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے الفاظ مختلف استعمال کیے، ایک جگہ اور ہیں دوسری جگہ اور ہیں، تو جہاں جو بھی الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں اس صورت کے اسلوب کو بھی برقرار رکھا ہے اور اس مفہوم کو بھی برقرار رکھا ہے، مفہوم بھی سارا وہی نکلتا ہے اور اسلوب بھی اسی طرح سے ہے، نہ اسلوب ٹوٹتا ہے نہ مفہوم ٹوٹتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، یہ عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے اس طرح سے جو ہے گفتگو کرنا، یہ اس انداز کلام کو اختیار کرنا۔ چھٹی وجہ جو لکھتے ہیں وجہ اعجاز قرآن کریم کی معجزہ ہونے کی، وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں قرآن کریم میں حسب مقتضائے حال استعارات اور کنایات کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی استعارے بھی استعمال ہوئے ہیں اور کنایات بھی استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی تفسیر علم المعانی یا علم البیان میں ملتی ہے، اور علم المعانی، علم البیان، علم بدیع وغیرہ بہت پیچیدہ اور باریک علم ہے، ظاہر اس کی گہرائی تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شاہ صاحب یہ لکھنا چاہتے ہیں جسے آپ اتنا مختصر سا ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جو استعارے استعمال کیے ہیں اور جو کنایا استعمال کیا ہے،
اس میں جو حسن ادا جس انداز سے قرآن کریم میں نظر آتا ہے، اس سے بہتر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ مشہور و معروف مطالب میں ایسے نقطے اللہ تعالیٰ نے سمو دیے ہیں کہ عوام کی نگاہوں میں نکھر کر نمایاں ہو جائیں اور خواص کے لیے پسندیدہ ہوں۔ گویا انہوں نے دو متضاد چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ استعمال کیے استعارے اور کنائے، اور استعارہ اور کنایا عام انسان کی فہم و ادراک سے اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ ہر انسان استعارے اور کنائے کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان استعارات اور کنایات کو ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ عوام بھی اس سے محظوظ ہوتی ہے اور عوام بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور عوام کی سمجھ میں بھی آتا ہے۔ گویا دو متضاد اور ضدین مختلف چیزیں آپس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی۔ ایک تو استعارے کا استعمال کیا جو مشکل کلام ہوتا ہے، پھر استعاروں کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا کہ وہ عام عوام کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ اور ساتویں چیز جو شاہ صاحب نے ذکر کی ہے، جو وجہ اعجاز ہے قرآن کریم کی، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی وجوہ میں ایک وجہ ایسی ہے جسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اسرار شریعت میں فکر و تدبر کرتے ہیں۔ شریعت کی باریکیاں اور اس کے جو راز ہیں اس میں جو غور و تدبر کرتے ہیں، جو لوگ اس کی باریکی تک پہنچتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کتنا بڑا معجزہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ علوم خمسہ خود دلالت کرتے ہیں اس امر پر کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی آدم کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ وہ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ابو علی سینا کی کتاب القانون کا مطالعہ کرے، اس میں جو بیماریاں ذکر کی گئی ہیں، بیماریوں کی جو اسباب اور علامات اور اس کی جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں، یہ پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو صاحب کتاب ابو علی سینا وہ اس طب کے اور میڈیکل کے بڑے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے اس انداز میں ذکر کیا ہے۔ تو جو لوگ شریعتوں کے اسرار سے واقف ہیں، جو شریعت کے حکمتوں سے واقف ہیں، جو ان کی پیچیدگیوں میں جاتے ہیں، تو وہ جب قرآن کریم میں غور کریں گے تو انہیں ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عام کلام نہیں ہے، بلکہ افراد انسانی کی تہذیب نفس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اسے کس انداز میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی انداز میں ذکر کیا ہے، اور جو علوم خمسہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں غور و فکر اگر کوئی شخص کرے گا تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا اس پہ کہ یہ علوم ایسے اعلیٰ درجے پہ ہیں کہ جن سے برتر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ 7 وجوہ اعجاز قرآن ہیں کہ جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، جن میں سے پہلی چیز ایک اسلوب بدیع ہے، نیا انداز گفتگو ہے، نیا انداز کلام ہے، اور دوسرا چیز قرآن کریم کے جو سابقہ ماضی کی تو جو قرآن کریم نے تاریخ بیان کی ہے، انسانی تاریخ بیان کی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مستقبل میں آنے والے جو واقعات ذکر کیے ہیں، جیسے وہی صادق ہوتے چلے جاتے ہیں قرآن کے مطابق، تو قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کی فصاحت و بلاغت اس میں اختیار کی گئی ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی علوم خمسہ کا ذکر کیا ہے، اس کا جو انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے، جو الفاظ اس کے لیے اختیار کیے ہیں، اس میں صورت کا اسلوب بھی نہیں ٹوٹا اور معنی بھی بالکل الفاظ جیسے بھی ہو معنی وہی اس سے ظاہر ہو کے نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ اور چھٹی چیز میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے استعارات اور کنایات بھی استعمال کیے ہیں جو علم المعانی اور بدیع سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ عوام کی سمجھ سے باہر نہیں ہے، ہر شخص انہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے علوم خمسہ کو ایسے انداز میں ذکر کیا گیا ہے جو بالکل کسی بھی انسان کی ہدایت کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ یہاں رکھ اور سمو دی گئی ہیں، جسے جو لوگ شریعت کے اسرار سے واقف ہیں وہی اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 7 وجوہ اعجاز قرآن ہیں جو کسی بھی انداز میں اگر سوال پوچھا جائے وجوہ اعجاز قرآن کے متعلق تو اس میں یہی 7 چیزیں جو ہے اس کو مختلف انداز اور الفاظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔